بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے وضو اور غسل دائنی طرف سے شروع کرنا مسنون ہے۔ حدیث مبارکہ 133 صحیح بخاری شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہننے سے کنگھی کرنے، طہارت، وضو، غسل کرنے میں عرض تمام کاموں میں دائنی جانب سے ابتدا کرنا اچھا لگتا تھا۔ وضو کا پانی تلاش کرنا اس وقت ضروری ہے جب نماز کا وقت آ جائے۔ حدیث مبارکہ 134 صحیح بخاری شریف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن کہیں سے نہیں ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا اس سے وضو کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ جس پانی سے انسان کے بال دھوئے جائے اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث مبارکہ 135 اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوا لیا تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے تھے۔ جب کتا برتن سے کچھ پی لے تو کیا کیا جائے؟ حدیث مبارکہ 136 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے برتن میں سے کتا پانی وغیرہ پیے تو اسے چاہیے کہ اسے 7 مرتبہ دھو ڈالے۔ حدیث مبارکہ 137 صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتے مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے، بعضی اوقات پیشاب بھی کر جایا کرتے تھے، لیکن لوگ ان کے آنے جانے کے سبب سے مسجد میں پانی وغیرہ چھڑکتے تک نہ تھے۔ جس نے وضو کو فرض نہیں خیال کیا مگر صرف دونوں مخرج یعنی قبل اور دبر سے نکلنے والی چیز کے سبب۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 138 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ برابر نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تا وقت کہ یہ کہ بے وضو نہ ہو جائے۔ حدیث مبارکہ 139 صحیح بخاری شریف سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ بتلائے اگر کوئی شخص جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے وضو کر لے اور اپنی شرمگاہ کو دھو ڈالے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ مسئلہ علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی اس شخص کو یہی حکم دیا۔ حدیث مبارکہ 140 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کے پاس بلانے کو کوئی آدمی بھیجا تو وہ آئے اس حال میں کہ اس کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں بلانے میں جلدی کی۔ انہوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جلدی کی جائے یا اور کسی سبب سے انزال نہ ہو تو تمہارے اوپر وضو فرض ہے، غسل فرض نہیں، لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ کوئی شخص اپنے ساتھی کو وضو کرا دے تو کچھ حرج نہیں۔ حدیث مبارکہ 141 صحیح بخاری شریف سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ پر پانی ڈالنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کا مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔
وضو ٹوٹنے کے بعد بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ 142 صحیح بخاری شریف، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں رہے، اور وہ ان کی خالہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں مسند بستر کے عرض میں لیٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طول میں لیٹ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی، یا اس کے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نیند کے آثار کو مٹانے کے لیے اپنے چہرہ مبارک کو اپنے ہاتھ سے ملتے ہوئے بیٹھ گئے۔ پھر آخری 10 آیات سورہ آل عمران کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ پھر اس کے بعد ایک لٹکی ہوئی مشک کے طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اسے اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا میں نے بھی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا کان پکڑ کر اس سے مروڑا اور مجھے اپنی دائنی طرف کر لیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعتیں 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 پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور 2 رکعتیں ہلکی سنت فرض کی نماز پڑھ دی تو پھر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔